ویلکم بیک ٹو ایم پی جی اسپیکس. ہم بات کر رہے تھے کہ سہیل افریدی صاحب کی جو شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، کیا اس کے نتیجے میں کوئی معاملات بہتر ہوں گے؟ اور عمران خان صاحب کو جو لے جایا گیا پیمز ہاسپٹل، تو کیا واقعی علاج کے لیے انہیں لے جایا گیا یا مقاصد کچھ اور تھے؟ شاہ جی آپ بتائیں. ایک تو یہ کہ آپ جیسے میرے جیسے اور بہت سے جو باخبر صحافی ہیں انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ خان صاحب کو وہاں لایا گیا. اب یقیناً کچھ تفصیلات آپ تک پہنچی ہوں گی. آپ کے پاس کیا خبر ہے کہ واقعی انہیں علاج کے لیے لایا گیا تھا؟ اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ وہاں او ٹی میں کچھ نامعلوم افراد موجود تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ سینئر وزیر، اور کیا تفصیل ہے آپ کے پاس؟ اچھا، دو تین باتیں ہیں. میں کوئکلی میں انفارمیشن بیسڈ بات جی کر جی رہا بالکل. ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عمران خان صاحب کے لانے کو سیکرٹ ضرور رکھا گیا تھا. جی میری اطلاعات کے مطابق فیڈرل گورنمنٹ کو پتہ تھا اور متعلقہ جو منسٹر ہیں ان کو بھی پتہ تھا، اور ظاہر ہے جو متعلقہ منسٹر سے مراد مصطفیٰ کمال. مصطفیٰ کمال ان کو پتہ تھا یہ بات، آل دو وہ ڈینائی کریں گے لیکن ان کے نالج میں تھا ٹھیک ہے. کہ یہ خان متعلقہ صاحب منسٹر اس میں تو انٹیریئر ہے. نہیں اس ہیلتھ میں ہے نا؟ ان کے ایریا میں جو آئے نا، ان کے ایریا میں آئے تو وہ ہیلتھ منسٹر تھے. ٹھیک ہے. اوکے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہاں نہیں وہ ہے. تو ہے. ان کے ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ بھی میں خبر دے رہا ہوں کہ خان صاحب کو دوبارہ ان کے پروسیجر کے لیے دوبارہ ہاسپٹل لے جایا جائے گا. وہ کون سا ہاسپٹل ہوگا؟ کب وہ لے جایا پمز جائے گا؟ بھی ہو سکتا ہے، وہ شفا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہاں لے کے جائیں گے یہ میرے پاس نہیں ہے، لیکن ان کو دوبارہ لے جایا جائے گا. ان کے کچھ ٹیسٹ وغیرہ ہوئے ہیں صحیح. جن کی رزلٹ کی بنیاد پہ آگے ان کا اور بھی علاج ہونا ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ خان صاحب کی ہیلتھ کے حوالے سے جو محمود خان اچکزئی صاحب نے بیان دیا ہے، میں اس کو درست سمجھتا ہوں. وہ درست بات کر رہے ہیں. خان صاحب بھی دیکھیں، آپ ایج بھی خان صاحب کی دیکھیں، 70+ ہو چکے ہیں وہ. جی اور آنکھوں کا مسئلہ یا دانت کا مسئلہ، یہ ساری چیزیں چلتی ہیں ود دس ایج. جی. اور وہ ان کو اتنا ہی ہے. لیکن اگر آپ خان صاحب کی ہیلتھ کو اسی ایج کے باقی لیڈرز کے ساتھ کمپیئر کریں تو بہت بہتر ہے. ہی از کوائٹ ہیلدی. بالکل. تو دیکھیں، کہتے ہیں نا ہیلتھ از ویلتھ، لیکن پالیٹکس پہ کہتے ہیں اف یو آر ہیلدی یو کین کم بیک. تو خان صاحب کا یاد رکھیے گا کہ اگر ہیلتھ ان کے ساتھ رہی نا، جو کہ اپیرنٹلی لگ رہی ہے، تو وہ اپنے بیچ کے جو باقی پالیٹیشینز ہیں وہ ان سے لمبی اننگز کھیلیں گے. تو یہ جو ان کے اوپر برا وقت ہے یہ گزر بھی جائے گا. ہیلتھ ان کے ساتھ ہونی چاہیے. تو دو باتیں ہو گئیں. اور آخری بات میں کنکلوڈ کروں گا. دیکھیں، پاکستان کی سچویشن میں ہمارا سارا جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے یہ سارا ایک انٹرنیشنل اور ریجنل جو پالیٹکس ہے اس سے جڑی ہوئی ہے. صحیح. بہت ساری پاورز ہیں جو چاہتی نہیں ہیں کہ پاکستان میں ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک ہیلدی سسٹم آئے. صحیح. اب ہم نے اپنی پالیٹکس کو دیکھنا ہے یا اپنے رول کو دیکھنا ہے، چاہے ہم پالیٹیشین ہیں، چاہے وکیل ہیں، چاہے جرنلسٹ ہیں، یا کوئی بھی ہمارا عہدہ ہے، کہ کیا ہم انیبلر ہیں ان پاورز کے جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ایک اسٹرانگ ڈیموکریٹک سسٹم نہ آئے جس سے لوگوں کا فائدہ ہو اور ان کے بعض انٹرسٹ ہیں وہ سرو ہوں، یا ہم ان قوتوں کے ساتھ ہیں جو چاہتے ہیں کہ واقعی یہ سسٹم ملک میں ہونا چاہیے. تو یہ فیصلہ ہم نے اپنے تئیں خود کرنا ہے. تو یہ فیصلہ جتنی بڑی آپ کی پوزیشن ہے اتنا بڑا اس کا امپیکٹ ہے. خان صاحب کی جتنی بڑی پوزیشن ہے اتنا ہی اس کا امپیکٹ ہے. پرائم منسٹر کی بحیثیت پاور، بحیثیت اس کی چیف ایگزیکٹو جتنی پوزیشن ہے، اور اسی طرح باقی جو عہدیدار ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سربراہ ہو جائیں یا جو اور بھی ہو جائیں، میڈیا والوں کی بھی بات کر لیں، ججز کی بھی بات کر لیں، تو ہم خود اپنے طور پہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں. اور ہمیں میرے خیال میں جب یہ ڈیسیشن لے لیں گے نا تو باقی ڈیسیشن کرنا بڑا آسان ہو جائے گا. جو صاحب یہ جو پرسیپشن ہے کہ خان صاحب کو پیمز لانے کی جو خبر ہے یہ فیڈ کی گئی یا خود اسٹیبلشمنٹ نے ہی بریک کروائی، اس تاثر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ میری اسداللہ خان سے بات ہوئی، ان کے ساتھ ایک انٹرویو بھی میں نے ریکارڈ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو سورس ہے وہ سویلین ہے، وہ ملٹری سورس نہیں. دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ تو اسداللہ یا اکرام جنیدی 20 سال سے ہیلتھ کور کر رہے ہیں، تو ان کی واقفیت تو ہوتی ہے. اور اسداللہ فیلڈ ورکر ہے، جرنلسٹ ہیں. دیکھیں نا، لوگ ایسے ہی کہتے ہیں. بعض جو ہے نا، ہماری بحیثیت قوم،
ہم یہ ایک کریڈٹ نہیں دیتے ہیروز والا کام ہوتا ہے نا, کوئی اتنی بڑی امپورٹنٹ خبر نکال کے لانا. اور ایک اچھا کام کیا ہے, ایک بات سامنے آئی ہے, اسد اللہ لے کے آئے ہیں یا اکرام جنیدی لے کے آئے ہیں, یہ ان کا کریڈٹ ہے. اب ہم اس بات کو ڈاؤٹ کرنے لگ پڑے. پہلی بات یہ کہ یہ بات تو, اور پھر دوسری بات ہے اسٹیبلشمنٹ نے جو پیغام دینا ہوتا ہے وہ سارے انیبلرز ہمارے پاس, ہمیں پتہ ہے کہ کون کون اسٹیبلشمنٹ کا پیغام, تو انہوں نے ان کو یوز کر رہے ہیں, میرا نہیں خیال کیا. اچھا, اور دوسری سب سے جو مطلب حیران کن بات, میں تو اسد سے میں بات بھی کر رہا تھا, میں نے کہا سوری یار اتنی اچھی خبر تو نے باہر نکالی ہے, اوپر سے پی ٹی آئی والے تو لتاڑ ہیں. مطلب ہمارا بھی حال دیکھ, شہباز گل کہہ رہا ہے اتنا قد کاٹ نہیں ہے اس کا. نہیں, گل صاحب کا بڑا بڑا قد کاٹ ہے, باقی اندر سارے نکے آتا ہے. گزارش یہ ہے کہ وہ بادشاہ آدمی ہے, باہر بیٹھا ہے, وہ نا وہاں پہ کوئی انگلینڈ میں ہے 3-4 اور 3-4 یہ امریکہ بیٹھے ہوئے, یہ آپس میں شام کو نا کہتے ہیں اس ایجنڈے پہ کام کرنا ہے, وہ پھر وہ بات کر لیتے ہیں, وہ صحیح ہو غلط ہو, مطلب میں تو خیر آئی ڈونٹ مائنڈ اگر غلط بھی کہتے رہتے, میں کہنا کوئی ٹویٹ سے گھبرانے والا ہوں, تو وہ ٹویٹوں پہ جو ہمارے دوست گھبراتے ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں کہ جاننی کرو, ٹینشن نہ لے کرو, تھک اسکن ہوتا ہے بندہ. اینی ویز بات یہ ہے سر کہ ان کی یہ کریڈٹ جاتا ہے دونوں کا, اور میں اس پہ حیران زیادہ ہوں اعجاز صاحب کہ ہماری پارٹی کو نہیں پتا, نہ ان کا کوئی کمپاؤنڈر واقف ہے, نہ ان کا اٹیالہ میں کوئی سپاہی واقف ہے جو انہوں نے یہ دس ہے کہ بھائی بابا باہر گیا جی, بابا آیا ہے. دیکھیں نا, ہمارا تو بابا ہے نا عمران خان صاحب کو موو 3 سال بعد کیا گیا, ٹھیک ہے. میں آپ کو یقین کریں, جب میں وہاں پہ جب میرے معاملات میرے ہینڈ اوور ہوئے نا, تو مجھے روز شام کو پتا ہوتا تھا کہ خان صاحب کیا کھا رہے ہیں, کیا پڑھ رہے ہیں, کیا ان کی ایکٹیویٹی رہی ہے, کیا یہ سارا معاملہ ہوا ہے. سارا آپ کو انٹرسٹ لینا پڑتا ہے, بالکل آپ کی انویسٹمنٹ بھی ہوتی ہے, آپ ٹائم انویسٹ کرتے ہیں, آپ تعلق انویسٹ کرتے ہیں, نرچر کرتے ہیں, ہر چیز کرنی پڑتی ہے, ٹھیک ہے. میں تو ان سے بھی حیران ہوں کہ بھائی کسی کی کوئی دلچسپی نہیں رہے گی خان صاحب سے. مطلب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے جو بندے اندر لگائے ہوئے ہیں, اور اگر نہیں لگائے, یہ تو سب سے بڑی نااہلی ہے پھر آپ کی, اور جو لگائے ہوئے ہیں پھر ان کی نااہلی ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ خان صاحب نے رات کو چیا سیڈ کے ساتھ صبح ناشتہ کیا ہے یا کوئی دیسی پروٹا کھا لیا یا کیا کیا ہے. دے شوڈ نو دیٹ. اور یہی آپ کی ایک جو آپ ٹیم لگاتے ہیں, اتنی بڑی پارٹی ہے, ٹھیک ہے, اتنے کروڑوں روپے آپ کو آتے ہیں, تو کوئی تھوڑے بہت خرچہ بھی کرو, کی ہو گیا. صحیح. اچھا شاہ جی, سارا وقت ہم نے سیاست کو دے دیا, کوئی 2-4 منٹ کرکٹ پہ بات کر لیں, پھر ہم اس کو کلوزنگ کی طرف جاتے ہیں. مجھے ویسے کرکٹ کا ABC بھی نہیں پتا, ویسے مجھے بھی نہیں پتا, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ جب کرکٹ کا معاملہ آتا ہے تو پھر ہم سب ایکسپرٹ بن جاتے ہیں, کیونکہ وہ یہ خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے اس بات کا نا. سیاست اور کرکٹ ہندوستانیوں پاکستانیوں کو بڑی آتی ہے, ہر بندہ جو ہے وہ تجربہ کار ہے. اچھا, یہ جو فیصلہ کیا ہے پاکستان نے کہ ہم ورلڈ کپ میں تو جائیں گے, کھیلیں گے, لیکن بھارت سے جو ہے وہ نہیں کھیلیں گے. اگر پاکستان نہیں کھیلتا بھارت کے خلاف, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی بات ہے. کھیلیں یار, یہ رستہ جو ہے نا ڈپلومیسی اور پالیٹکس نے فیل کر دیا ہے, بند کر دیے رستے, اور اس کی وجہ اور پاورز ہیں. تو میرے خیال میں رستہ کھیل نہیں کھول رہا. لیکن یہ جو کھیل میں سیاست کو گھسیڑنے کا کام یہ انڈیا نے نہیں کیا, ہمیں مجبوراً ظاہر ہے وہ اب یہ آپ بھی تو وہی کام کر رہے ہیں. ہاں, کر تو وہی رہے ہیں, تو آپ نے انیبل کر دیا. انیبل کر دیا. میرا خیال میں کھیلوں کو سیاست زیادہ نہ کریں, اور ہرا کے انڈیا کو جواب دیں, پھر لوڈی ڈالیں, پھر ہمیں خوش ہونے کا موقع دیں. مطلب اچھا ویسے ٹیم ان کی بڑی تگڑی ہے ویسے انڈینس کی. اچھا ویسے یہ کیا پالیسی, ہم اگر میدان میں نہیں اتریں گے تو ظاہر ہے انہیں 2 پوائنٹ نہیں, وہ رن ریٹ کا فرق پڑ جائے گا, بہت کافی کام ہو جائے آپ کے. نہیں, یہ کیا ہو کہ اگر دونوں ٹیمیں سیمی فائنل یا فائنل میں آ جائیں اور ہم کہیں کہ جی ہم نے کھیلنا نہیں, یہ کیا بات ہوئی. اور ٹرافی بھی لائے جو لوڈی پا گئے. یا تو آپ بائی کاٹ کریں نا کہ ہم نے نہیں کھیلنا, ہاں, یا بنگلہ دیش کی طرح پھر نقصان برداشت کریں. یہ وچ والا کام ہے نا, یہ اس حکومت کا نا, یہ سارے کام نہیں, ان کے سارے کام ایسے. یہ بعد میں سوچتے ہیں اچھا اوہو یہ کیا ہو گیا. یہ ہر کام ہی ماشاءاللہ ان کا اتنا سہانا ہے کہ بندہ بس کہے کہ کیا ان کو کر رہا ہے. ہر کام میں انہوں نے کوئی نہ کوئی بد مارنی ہوتی ہے, کوئی نہ کوئی اپنا پنجابی میں کہیں تو چول مارنی ہوتی ہے. بھائی تسی پہلے ہی سوچ لیا کرو. اب یہ کوئی بزرگ مہر ان کو ملا ہوگا, اسے کہو گا کہ انج کر لیے. وہ بزرگ مہر تھے محسن نقوی صاحب ہی نے, چیئرمین انہوں نے بھی اگر بزرگ نورتن انہوں نے بھی 4 نے نا. صحیح, ہر کسی کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. صحیح. چلیں جی, بہت شکریہ آپ کا. آپ نے گفتگو سنی فیصل چودھری صاحب کی, اعزاز سعید صاحب کی, اور آخر میں جو کرکٹ کی بات ہوئی, بظاہر تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یا آپ کھیلیں یا آپ نہ کھیلیں. یہ جو درمیان والی بات ہے کہ ہم کھیلیں گے تو صحیح مگر اس سے نہیں کھیلیں گے, ہم یہ کریں گے وہ نہیں کریں گے, یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. بلال اور کو اجازت دیجیے, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.